تو پھر کہنے لگے میں اگر آپ کی انجینئر کے ساتھ ایک میٹنگ کرا دوں. میں نے کہا موسٹ ویلکم, یہ تو ہماری بچپن کی خواہش ہے. انجینئر صاحب ایسی باتوں کا جواب دیتے ہیں کہ مناظروں سے کچھ نہیں ہوتا. میں کب مناظرہ کر رہا ہوں؟ میں آپ سے وہ جو پروفیشنل مناظر ہوتے ہیں میں وہ ہوں ہی نہیں. تو وہ دیوبندی مفتی خود ہوا میں اڑ کے آئے گا جہاز میں, وہ خود سوال لکھ کے لائے گا کہ کراچی سے میں مفتی طارق مسعود, جس کو آپ دیوبندی کہتے ہیں, میں نے تو اپنے نام کے ساتھ کبھی دیوبندی نہیں لگایا, لیکن آپ کو شوق ہے دیوبندی بریلوی کو پروموٹ کرنے کا ان ناموں کو. وہ آ گیا انجینئر صاحب, وہ آ گیا. تو میں مفتی طارق مسعود دیوبندی حنفی بنفس نفیس آپ کی خدمت میں اقدس میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کا جو جواب آپ نے دیا نا کلپ میں, وہ جواب آپ کا درست نہیں ہے. نادر علی صاحب کے اس بات کو 3-4 مہینے ہو چکے ہیں. وہ گئے, میں نے پھر فون کیا نادر علی کو پچھلے مہینے. میں نے کہا بھائی کیا بنا؟ وہ آپ میٹنگ کروا رہے تھے, کہہ رہے کہ نہیں وہ نہیں آ سکتے. میں نے کہا چلو میں جاتا ہوں یار. انہوں نے کہا اچھا میں پوچھ کے بتاتا ہوں. اب بھی مہینہ گزر گیا. فلا وربک, اے نبی مجھے قسم اس بات کی کہ میں تیرا رب ہوں. یہ ہے اظہار محبت. لا یؤمنون, یہ کبھی بھی ایمان والے نہیں ہو سکتے, چاہے یہ کلمہ گو ہوں, اہل قبلہ ہیں, تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں, قانوناً صحابہ بھی ہیں, لیکن اندر سے انہوں نے منافقت والا رویہ اختیار کیا ہوا ہے. یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم, یہاں تک کہ یہ آپ کو حاکم, جج, قاضی تسلیم نہ کر لیں اپنے جھگڑوں میں. اور صرف قاضی تسلیم نہیں کرنا, ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا, اس کے بعد اگر آپ کوئی فیصلہ کر لیں, کوئی فیصلہ فرما دیں, تو یہ اپنے دل میں بھی اس کے خلاف کوئی تنگی نہ پائیں کہ جی چلو اب پیغمبر ہیں ہم بات مان لیتے ہیں, لیکن دل مطمئن نہیں ہے, ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, نعوذ باللہ. نہیں, مومن نہیں ہوں گے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا, حرج بھی نہ دل میں پائے, مما قضیت, جو تم نے اے نبی فیصلہ کر دیا, ویسلموا تسلیما, اور سر تسلیم خم نہ کر لیں, اس وقت تک یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے. کیا اظہار محبت ہے اور کیا قیامت مضمر ہے اس کے اندر. اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی کا جھگڑا ہو گیا پانی کھیتوں کو لگانے کے معاملے میں. نبی علیہ السلام نے وہ جھگڑا جب سنا تو حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ کیا. اب وہ ہے صحابی تھا اور منافق بھی نہیں تھا, انصاری تھا, مومن تھا, لیکن اس کے زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ نبی علیہ السلام نے اس لیے حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ کیا کہ ان کے پھوپھی کا لڑکا ہے, نعوذ باللہ. اب تو یہ سیدھی سیدھی منافقانہ اپروچ تھی. اس کانٹیکسٹ میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کسی کے دماغ میں وہ کیڑا ہے نا کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کر کے بھی رسول اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنے کے باوجود مومن رہ سکتا ہے, وہ مومن کوئی نہیں ہے جب تک دل سے تسلیم کر کے سر تسلیم خم نہ کر دے. اگر دل میں بھی تنگی آئی, ایمان فارغ. اچھا, اس کانٹیکسٹ میں ایک جعلی واقعہ ہے جو تفسیر ابن کثیر سے لوگ کوٹ کرتے ہیں, لیکن حافظ ابن کثیر نے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جعلی ہے واقعہ, کہ جی ایک مومن تھا, اوپر سے اندر سے منافق تھا, اس نے نبی علیہ السلام سے فیصلہ کروایا تو حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا اور مسلمان کے حق میں نہیں کیا. وہ حضرت ابو بکر کے پاس آیا, انہوں نے بھی کہا کہ رسول اللہ نے جب فیصلہ کیا تو میں کون ہوتا ہوں. پھر وہ حضرت عمر کے پاس گیا تو حضرت عمر نے کہا کہ اچھا تھوڑی دیر ٹھہر, اندر گئے, تلوار لے کے اس کا گردن کاٹ دی. اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ پورا جو ملک کے اندر ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں نا کہ آپ قانون کو خود ہاتھ میں لیں اور جس کو آپ سمجھتے ہیں نا گستاخ رسول ہے اسے کاٹ دیں, لیکن اس میں ایک شرط ہے جو اندر چھپی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے فرقے کا نہیں ہونا چاہیے. یعنی اشرف علی تھانوی رسول اللہ کو ماننے والے کو کاٹ دینا ہے آپ نے, چشتی رسول اللہ والے کو کہنا ہے معرفت کی بات ہے, اور چشتی رسول اللہ والی جو پارٹی کے خلاف کوئی پارٹی ہے تو وہ چشتی رسول اللہ والے کو کاٹ دے اور اشرف علی رسول اللہ کہنے والے کے بارے میں صرف نظر کرے. ساری فرقہ واریت کی جنگ ہے.
اور یہ دونوں آپس میں مل کے ایک دوسرے کے ساتھ کو ایگزسٹ کریں اور غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والوں کو کاٹنا شروع کرتے ہیں. دعوت کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی اور نام لیتے ہیں ختم نبوت کے. یہ جتنی تحریکیں ہیں یہ ختم نبوت تحریکیں نہیں ہیں. ختم نبوت تحریک وہ ہوگی جو قادیانیوں کو بھی غلط کہے گی اور چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ پڑھوانے والوں اور ان کو انڈورس کرنے والوں کو بھی کٹہرے میں لا کے کھڑا کرے گی. یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ بزرگیاں ویل کریں اور ان کو آپ جو ہے وہ کافر کافر کہہ کے تو اس بنیاد کے اوپر چندے اکٹھے کرتے رہیں. لہٰذا میں ان تمام تحریکوں کو کہتا ہوں یہ اینٹی قادیانی تحریکیں ہیں. ختم نبوت تحریک صرف اس پلیٹ فارم سے ہے اللہ کے فضل سے کہ جس نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا ہے معرفت کے نام کے اوپر یا کشف و الہام کے نام کے اوپر یا عقیدہ امامت کی بگڑی ہوئی شکل مانتے ہوئے یا کسی بھی اور طریقے سے یا امتی نبی والا فراڈ کرتے ہوئے سب کے سب کو ایک لاٹھی سے ہانکا جائے گا. پھر آپ لوگوں تک دین کی بات پہنچا سکتے ہیں. ادروائز تو پھر ظاہر ہے کہ ایکسیپٹنس تو نہیں ملے گی. لوگ کہیں گے جی اپنے گھر کی صفائی کرتے نہیں ہیں دوسروں کے اوپر بات کرتے ہیں. اور یہی وہ چیز ہے جو قادیانیوں کو اسلام کی طرف نہیں آنے دیتی. وہ کہتے ہیں ان کے بابوں نے بھی کام ڈالا ہوا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قادیانی جو ہے یہ صوفیوں میں سے نکلا ہوا فرقہ ہے. اور کئی بار میں نے ایک بات بتائی ہے کہ ہمارے پاس ایک بھائی آتے تھے تو وہ بخاری اور مسلم میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا، انہوں نے جب شروع کیا تو ان کے بڑے بھائی تبلیغی جماعت میں اٹلی کے اندر وہ امیر تھے، ان کے گھر جماعتیں رکتی تھی. وہ چھٹیوں پہ آئے تو وہ آگے آتے ہی سیدھا، ان دنوں میں اپنے گھر میں درس دیا کرتا تھا، سیدھا آ کے چڑھائی کر دی جی میرے بھائی کو آپ نے قادیانیت کی طرف لگا دیا ہے. جناب یہ ہمارا ہی حوصلہ ہے کہ ہم یہ ساری باتیں سنتے ہیں. ہم مسکراتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ قابو میں آ گیا کیونکہ ہمارے پاس تو علم کی طاقت ہے اللہ کے فضل سے، جس کو نہ شکست ہو سکتی ہے جو نہ چوری ہو سکتی ہے. الحمدللہ علم وہ تلوار ہے. تو میں تسلی سے بات سنی، میں نے کہا میرے بھائی میں آپ کے ساتھ پوری ہمدردی کرتا ہوں، ہمارے گھر کے قریب یہ قادیانیوں کی عبادت گاہ ہے تو ہم سارے اٹھ کے چلتے ہیں وہاں جا کے دیکھتے ہیں. اگر قادیانی آپ کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہے ہوئے یعنی حنفی طریقے پہ بغیر رفع الیدین کے تو وہ آپ میں سے نکلا ہوا فرقہ ہے، اور اگر وہ رفع الیدین کے ساتھ پڑھ رہے ہوئے تو پھر آپ ہمارے کھاتے میں اسے ڈال دیجیے گا. بس اتنی بات کرنے کی دیر تھی. کہتے نہیں 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 کوئی ضرورت نہیں، اور بات مانی بھی کوئی نہیں کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ تو پھر ماننا پڑ جائے گا کہ تو یہ ہمارے ہی حنفی بھائی ہیں. تو قادیانی آج کی ڈیٹ میں حنفی ہیں. یہ بعض لوگ جو ان کے چند ایک مسائل پکڑتے ہیں نا جی فاتحہ خلف الامام میں ان کا یہ عقیدہ ہے، یہ تفردات ہیں. اوورآل وہ حنفی ہیں. حنفیوں میں بھی تو کئی ایک شاخیں ہیں نا. بریلوی کہتے ہیں انگوٹھے چومنے والے کی شفاعت ہوگی، اور وہ کہتے ہیں فقہ حنفی کی بنیادی کتاب فتاوی شامی جسے رد المختار کہتے ہیں جو در مختار پہ حاشیہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے. جب ہم دیوبندیوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ تو آپ کی مشترکہ کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے انگوٹھا چوما کریں، وہ کہتے ہیں جی لکھا تو ہوا ہے لیکن یہ مفتہ بھی ہی نہیں ہے. مفتہ بھی کو تو بعد میں دیکھیں گے. ابن عابدین شامی کو بیتتی کیوں نہیں کہتے؟ وہ اب اتنا بھاری ہے کہ اسے نہیں کہہ سکتے. تو انگوٹھے چومنے والے معاملے میں بریلوی درست ہیں ایز فار ایز فقہ حنفی از کنسرن. قرآن و سنت کے حساب سے نہ یہ درست ہے نہ وہ درست ہے، فقہ حنفی کے مطابق میں بات کر رہا ہوں. تو اس قسم کے نا لوگ پھر حربے اڈاپٹ کرتے ہیں. تو یہ تو قادیانیوں کی نماز کا طریقہ آپ دیکھ لیں، یہ انہی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. تو جدھر سے نکلے ہوئے ہیں انہی کے طریقے کے مطابق عمل کریں گے نا. اور میرا خیال ہے اس کو سپورٹیو وہ حدیث بھی ہو سکتی ہے جو صحیح مسلم میں ہی ہے 394 نمبر نزول عیسیٰ والے چیپٹر میں کہ قیامت کے قریب جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے تو وہ راوی حدیث کہتا ہے کہ وہ تمہارے رب کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے. کتاب اللہ اور سنت کا ذکر بھی مسلم شریف میں موجود ہے کہ قیامت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہونے کے باوجود نبوت اپنی جگہ رہے گی لیکن امتی کی حیثیت سے آئیں گے. فقہ حنفی کے مطابق عمل نہیں کروائیں گے. وہ شیخ احمد سرہندی دیکھیں جن کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں بزرگ مانتے ہیں، انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم بھی جب دنیا میں اتریں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. پھر ان کو حیا آئی کہ یہ تو میں بہت بڑا کلیم کر رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، اصل میں ہوگا یہ کہ حضرت عیسیٰ اجتہاد کریں گے اور ان کا اجتہاد بھی
امام حنیفہ سے مل جائے گا. بھئی وہ راوی حدیث تو کہہ رہا ہے وہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق عمل کریں گے, یہ بندہ 1000 سال بعد آ کے ایک نویں گل پہ چھوڑ دا ہے. کیڑا اجتہاد؟ امام حنیفہ کا اجتہاد تے اج جی ویلڈ نہیں رہا. ویڈیو کیمرے کا مسئلہ, کتبین پہ نماز کا مسئلہ, ریل گاڑی میں نماز کا مسئلہ, انتقال خون کا مسئلہ, پوسٹ مارٹم کا مسئلہ, اعضاء کی پیوندکاری کا مسئلہ, آج کے تو کتنے مسئلے جو ہیں رہے عقیدے تو وہ امام حنیفہ سے تو نہیں لینے, وہ تو کتاب و سنت میں پہلے ہی موجود ہیں. یہ ویسے انہوں نے چلاکی کی ہے بچنے کے لیے, ادروائز یہ پوری ایک سمجھ لیں پوری سازش کی ہے انہوں نے, کیونکہ اس کے آگے الفاظ ہیں کیٹاگوریکلی. شیخ احمد سنندی اپنے اس مکتوب میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر اس امت میں کوئی پیغمبر آتا تو وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتا. یہ بھی لکھا ہوا ہے کیٹاگوریکلی کہ فقہ حنفی میں سے ہوتا وہ جو پیغمبر ہوتا. یعنی پوری کوشش کی تھی یہ ڈاکہ مارنے دی. ویسے اگر آیا ہے نا ایک جھوٹا, وہ ہے فقہ حنفی چوں ہی آیا ہے, غلام احمد قادیانی دجال. گل ویسے ادھی ٹھیک ہی نکلی نہ دی, وہ فقہ حنفی کے مطابق ہی عمل کرتا تھا نا, حنفی تھا. غلام احمد قادیانی حنفی تھا. ابھی بھی آپ قادیانیوں کو دیکھ لیں. ہمارے پاس ایک بھائی آئے, ان کے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ گمراہ ہو گئے انورٹڈ کامرس میں میری ویڈیوز کی وجہ سے, تو کہتے ہیں جی آپ نے میرے بھائی کو جو ہے نا قادیانیوں کے راستے پہ چلا دیا. اب میں نے اس کو بڑے مطلب آرام سے سن لیا, وہ تبلیغی جماعت سے تھے. میں نے کہا میرے بھائی کیسے؟ کہتے ہیں جی یہ تو نماز میں رفع دین کرتا ہے, رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت. تو میں نے کہا پھر؟ کہتا ہے یہ تو قادیانیوں کا طریقہ ہے. میں نے کہا جی قادیانیوں کی عبادت گاہ ہمارے قریب ہی, ابھی جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں یا اس طریقے پہ. اب ہونا تو چاہیے تھا جی اٹھیں, کہہ رہے نہیں, بات مانی بھی نہیں اور پیچھے بھی ہٹ گئے. تو میرے حنفی بھائیوں, غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والے بالکل آپ کے طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں, وہ اس طریقے پہ نہیں پڑھتے جو بخاری مسلم میں. لہذا جو بخاری مسلم کو پڑھ لے گا نا, اس کی صرف نماز نہیں ٹھیک ہوگی, بلکہ سب سے پہلے وہ کہے گا کہ قادیانیوں کی تو نماز ہی غلط ہے. عقیدے کو تو بعد میں دیکھیں گے, ایک موٹی سی چیز جو سامنے نظر آ رہی ہے تو ان سے بچ جائے گا. بہر حنفیوں کا خدشہ ہے کہ وہ پھنس جائیں کہ یہ بھی ہمارے جو ہیں حنفی بھائی ہیں. ظاہر ہے جب آپ الزام لگائیں گے تو پھر ہم علمی بات آپ سے کریں گے. تو وہ آپ کے حنفی بھائی ہیں, وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتے ہیں. قرآن و سنت پہ نہ وہ چل رہے ہیں نہ آپ چل رہے ہیں. تو اس میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے. آج اگر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی غلط چیزیں منسوب کیے ہوئے ہیں تو عیسیٰ ابن مریم تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہے, ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دنیا اور آخرت میں اللہ کے مقرب بندوں میں سے وجاہت والے ہیں.